میں مکہ معظمہ میں تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ملا اور میں بھوک سے نڈال ہو گیا۔ اسی حالت میں باہر نکلا تو راستے میں ایک تھیلی پڑی دیکھی۔ اٹھا کر دیکھا تو ریشمی تھیلی تھی اور ریشم کی ڈوری سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے قیامگاہ پر لا کر کھولا تو دیکھا اس میں نہایت قیمتی موتیوں کا ایک ہار موجود ہے۔ بازار نکلا تو دیکھا ایک شخص رومال ہاتھ میں لیے پکار رہا ہے کہ میری تھیلی جس میں موتیوں کا ہار تھا وہ گم ہو گئی ہے۔ جو صاحب اس کا پتہ دے گا ان کو شکریہ کے طور پر 500 دینار انعام دوں گا۔ میں اس شخص کو اپنے گھر لے آیا اور تھیلی نکال کر اس کے حوالے کی۔ وہ شخص بڑا ممنون ہوا اور حسب وعدہ 500 دینار دے دیے، لیکن میں نے اس سے معذرت کی اور کہا میں یہ کام نہیں کرتا، میں نے یہ کام صرف رضائے الہی کی خاطر کیا ہے۔ اجرت لے کر میں اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد میں مکہ سے باہر آیا اور ایک سمندر جہاز پر سوار ہو گیا۔ بدقسمتی سے راستے میں طوفان آ گیا اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ میرے سوا سب مسافر ڈوب گئے۔ میرے بچنے کی یہ صورت ہوئی کہ تختہ میرے ہاتھ آ گیا اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ بہتا بہتا ایک جزیرے کے ساحل تک پہنچ گیا۔ حسن اتفاق یہ ہوا کہ اس جزیرے کے باشندے مسلمان تھے۔ میں وہاں کی مسجد میں ٹھہر گیا۔ لوگوں نے مجھ سے حال دریافت کیا تو میں نے ان کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ لوگ یہ سن کر بہت متاثر ہوئے اور میرے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا۔ بہت سے لوگ مجھ سے قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کرنے آئے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن تعلیمات کے لیے میرے پاس بھیجنے لگے۔ تھوڑی ہی مدت میں یہ لوگ مجھ سے بے حد مانوس ہو گئے اور مجھے اپنا مرشد سمجھنے لگے۔ ایک دن انہوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور پھر میرے پاس آ کر کہا، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کی شادی کر لیں اور یہاں مستقل اقامت اختیار کر لیں۔ میں نے کہا جیسے آپ لوگوں کی خوشی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بتایا، ہمارے ہاں ایک مالدار یتیم لڑکی ہے، ہمارے خیال میں اس کے لیے آپ سے بہتر شوہر ملنا مشکل ہے۔ اگر آپ رضامند ہو تو اس لڑکی کا آپ سے نکاح کر دیں گے۔ میں نے رضامندی کا اظہار کیا اور میرا اس لڑکی سے نکاح ہو گیا۔ جب میں نے خلوت میں اپنی بیوی کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی تیلی والا ہار اس کے گلے میں پڑا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ لڑکی اسی حاجی کی بیٹی تھی جسے میں نے محض اللہ کے لیے ہار واپس کر دیا تھا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب اس لڑکی کا باپ حج سے یہاں واپس آیا تھا تو اپنے قیمتی ہار کے گم ہونے اور پھر اس کے مل جانے کا واقعہ اکثر بیان کیا کرتے تھے اور کہا کرتا تھا کہ جس شخص نے مجھے یہ ہار واپس دیا ہے ایسا بے نفس آدمی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ پھر وہ دعا کرتا تھا کہ کاش اس کی مجھ سے یہاں ملاقات ہوتی تو میں اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کرتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرحوم حاجی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔